اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس ذرہ ناچیز ندا نسیم کاظمی کے ساتھ اور شریک گفتگو بہت رسپیکٹڈ اسکالر محترمہ شہلا عباس صاحبہ کے ساتھ آپ پروگرامز کی ایک سیریز ملاحظہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کا سرنامہ ہے کعبے سے کربلا تک، اور اس حصے میں پروگرام کے ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو، آپ کے مختصر رفقاء کو اور ان خواتین کو کہ جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہمیں نظر آئیں اور بلند ترین مراتب پہ ہمیں فائز نظر آئیں، کس طرح اپنے گود کے پالوں کو اٹھا کے خود جو ہے وہ جہاد کے لیے بھیجا ہے، بلکہ آمادہ کیا ہے، اور اس تعلق سے بات ہوگی۔ لیکن ابھی جو گفتگو کا جو مقام تھا جو کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا، وہ یہ کہ امام کی کیا حکمت عملی رہی اس پورے سفر میں، اور جو مختلف منازل آپ نے طے کی ہیں اس تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ امام مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے عراق، یعنی اپنی شہادت گاہ کی جانب عازم سفر ہیں۔ اور حسین کون ہیں؟ حسین ہم سجدہ یقین نماز، شیر خدا کلال درخشندہ رہے گا، تاریخ کے اوراق میں وہ زندہ رہے گا، اور نام حسین زندہ و پائندہ رہے گا، اور ہر دور میں یزید تو شرمندہ رہے گا۔ اس پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام میں شروع کر رہی ہوں، یہ پروگرام شروع کر رہی ہوں۔ امام حسین کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور بارہا ہمارے ان پروگرامز میں آپ نے شہلا عباس صاحبہ کے لبوں سے، میرے لبوں سے سنا ہے، حسین منی و انا من الحسین، اس تعلق سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ نانا کے دین کو بچانے کے لیے شہلا عباس صاحبہ عراق کی جانب امام علی مقام عازم سفر ہیں۔ راستوں کے انتخاب میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اپنے خوبصورت انداز تکلم کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں سمجھائیے کہ کیا امام کی حکمت عملی نظر آتی ہے؟ جی، جب امام المقام نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مدینے سے نکلے ہیں، مطلب مدینے سے نکلنے کی ابھی آپ نے اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی ہے، تو جو آپ کے مخلص لوگ ہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان میں سے کئی ایک لوگوں نے آپ کو یہ مشورے دیے ہیں کہ آپ غیر معروف راستوں سے جائیں۔ اچھا، ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور وہاں آپ پر اس طرح حملہ نہیں ہو سکتا جس طرح یہاں میدانی علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بڑی پریکٹیکل ہیں جو امام سے محبت کرنے والے اور عقل و شعور رکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، عام آدمی پھر عام آدمی ہے، اور سید الشہداء ان کی فکر، ان کی منطق جدا ہے، اور ان کی منطق کو کوئی اس لحاظ سے جان ہی نہیں سکتا۔ یعنی امام کی حکمت عملی سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں، اس واقعے کے ہونے کے بعد ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ امام نے کیوں یہ اقدام لیا، امام نے کیوں یہ کیا۔ تو جہاں امام علی مقام سے کہا گیا کہ آپ غیر معروف راستوں سے جائیں، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں معروف راستوں سے جاؤں گا۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام اپنے انکار بیعت کو نشر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ بہت خوبصورت جملہ، انکار بیعت کو نشر کر رہے ہیں۔ بالکل، امام جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یزید کا کردار کیا ہے۔ یعنی جب واقع کربلا کے ہم تفصیل کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بچے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد بھی ظالم حکمران آتے رہے تو امام کی قربانی پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو دیکھیے، امام علی مقام کی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ نے یزید کو اور یزیدیت کو بے نقاب کر دیا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز
نہ تو آپ اپنی جان کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں، کیونکہ آپ کو اپنے نانا کا دین، خدا کا دین اور نانا کی محنتیں اتنی عزیز ہیں کہ آپ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، جیسا کہ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یزید کی، جس کی تم مجھ سے بیعت کے طلبگار ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اور وہ صرف ظالم نہیں ہے، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو وہ دین کے لبادے میں کر رہا ہے، اور دین کے لبادے میں ہی گویا دین کو قتل کر رہا ہے۔ تو امام نے اپنے خون سے خط تمیز کھینچ دی، آپ نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، اور آپ نے جیسا کہ اپنے نانا کی لاحت پر بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر دین محمدی کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں آؤ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت امام پر ہی واضح نہیں ہے، امام کے سارے خاندان پر واضح ہے۔ کس طرح کہ جب امام علیہ مقام کی پیدائش ہوئی ہے تو تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ امام علیہ مقام کی ولادت پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے تھے تو شہزادی کونین سے نے آپ کی آغوش میں امام حسین السلام کو دیا، آپ نے پیار کیا اور پھر آپ رونے لگے، اور شہزادی نے سوال کیا کہ بابا کیا میرا یہ فرزند سعید و نیک نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا سیدہ یہ تو وہ ہے جو اپنا خون دے کر دین خدا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا، دین خدا کو حیات ابدی بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر شہزادی نے سوال کیا تھا کہ بابا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا بابا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کیا علی مرتضیٰ موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا حسین پنجتن کی آخری نشانی تن تنہا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یعنی شہادت آپ پر اتنی واضح ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں کہ آپ نے اپنی لوریوں میں واقعہ کربلا کو سنا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے گھر والوں نے واقعہ کربلا کی تیاری کی ہے، شہزادی کونین نے آپ کو اسی طرح پالا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سیدہ کی آغوش کا پروردہ جب دین خدا پر برا وقت آتا ہے تو وہ کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ جن کی شجاعت کا کوئی مثل کوئی نظیر ہے ہی نہیں، صحیح۔ انہوں نے اس طرح سے امام حسین اسلام کی پرورش کی ہے کہ زمانہ دیکھ لے کہ پاسبان حق کسے کہتے ہیں، شریعت کا پاسبان کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ امام علیہ مقام کی حکمت عملی کیا ہے جب آپ راستوں کا انتخاب کر رہے ہیں، تو دیکھیے کہ امام علیہ مقام نے جہاں بھی گئے ہیں، یعنی مکے میں سکونت اختیار کی، وہاں اپنے پیغام کو نشر کیا، آگے بڑھے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر مقام پہ تقریباً آپ کو کوفے سے آنے والوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ کسی بھی مقام پہ آپ کے ساتھ والوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا کہ مولا اتنی اندوہناک خبریں آ رہی ہیں، اتنے برے حالات ہیں، ہم پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ شہادت اتنی آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر واضح ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین ہاجر کے مقام پر، ہاجر من بطن الرما کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اس مقام پہ پیش آنے والے واقعات کیا ہیں؟ دیکھیے اگر ہم امام علیہ مقام کی منازل کو گنیں تو یہ 7ویں منزل ہے، ہاجر من بطن الرما، اور اس منزل پر امام علیہ مقام نے اپنے اصحاب باوفا میں سے ایک بہت ہی دلیر سپاہی، ایک بہت ہی دلیر جانثار کو منتخب کیا، حضرت قیس بن مسر سیداوی کو، اور ان کو ایک خط دیا کہ یہ کوفے لے جاؤ، اور یہ خط دراصل میں حضرت مسلم ابن عقیل کے خط کا جواب ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جا چکے ہیں کوفے میں اور وہاں اس تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، اور وہاں سے حضرت مسلم ابن عقیل نے خط بھیجا ہے کہ میری جان آپ پر قربان، مولا حسین آپ تشریف لے آئیے، کیونکہ کوفے والوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بے شک کے حالات سخت ہیں، لیکن کوفے کے 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا ہے کہ ہم امام حسین پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب یہ خط پہنچ چکا ہے تو امام نے اپنے ایک محبت کرنے والے اپنے ایک ساتھی حضرت قیس بن مسر سیداوی کو منتخب کیا اور انہیں کوفے کی طرف بھیجا۔ اب دیکھیے کوفے کے حالات کتنے سخت ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ کوفے کے راستے جو ہیں ان پر اتنی زبردست ناکہ بندی ہے کہ حضرت قیس بن مسر سیداوی کو کوفے پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت قیس کے پاس امام حسین اسلام کا خط ہے تو دیکھیے کیا باعزم صحابی ہیں، باعزم محبت کرنے والے ہیں امام کے، کہ اسی وقت انہوں نے وہ خط نکالا اور خط چاک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تاکہ خط کا متن
جو ایک راز ہے امام علی مقام نے بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے. اور وہ نام جو اس پہ لکھے ہوئے ہیں کن لوگوں کے نام ہے, کیونکہ ان پر تشدد کیا جائے گا. کوفے کے قید خانے محبان آل محمد سے بھرے ہوئے ہیں, صحیح. لہٰذا حضرت قیس بن مسعود سداوی نے ان سب کو بچانے کے لیے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. صحیح. پھر آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. ابن زیاد نے آپ پر تشدد کروایا اور کہا کہ قیس بتاؤ کہ اس کا متن کیا تھا, یعنی اس کے اندر لکھا ہوا کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم, اور اگر معلوم ہوتا تب بھی ہرگز نہیں بتاتا. اللہ اکبر. جانثاری کا عالم دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا تو پھر تشدد مزید کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اچھا اگر متن نہیں بتا سکتے تو بتاؤ کہ کوفے کے کن بڑی بڑی شخصیات کے نام حسین ابن علی کا خط تھا. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں مگر میں ہرگز نہیں بتاؤں گا, کیونکہ تم ان پر تشدد کے پہاڑ توڑو گے اور تم چاہتے ہو تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو, لیکن میں اس خط کے بارے میں بیان نہیں کروں گا. اللہ اکبر. پھر آخری لالچ جو اس طرح کے لوگ دے سکتے ہیں, یعنی جان کا خوف کہ ہم تمہیں مار دیں گے, یا ایک لالچ کہ تمہاری جان بچ سکتی ہے تم یہ کر دو. وہ آخری جو چیز جو آخری پیشکش کی گئی حضرت قیس بن مسعود سداوی کو, یہ کہ تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے, میں تمہارے قتل کا ارادہ ملتوی کر سکتا ہوں اگر تم منبر رسول پر آ کر اولاد رسول پر تبرہ کرو. آپ دیکھیے کہ حالات کی سنگینی کیا ہے کہ حضرت قیس بن مسعود سداوی, ہمارا سلام ہو امام کے اس جانثار, اس محبت کرنے والے باعزم امام کے سپاہی پر, کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے تمہاری پیشکش منظور ہے. اچھا. جیسے ہی پیشکش منظور کرنے کا کہا ممبر پہ آئے. ہاں, ابن زیاد نے اپنے درباریوں کو بھیجا کہ جاؤ کوفے والوں کو بلا کر لاؤ, اور کوفے کی مسجد میں جمع کیا کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ حسین ابن علی کا قاصد بھی ڈر کر آل رسول پر, لیکن معاملہ کیا ہوا, ہاں نعوذ باللہ تبرہ کر رہا ہے. تو جیسے ہی حضرت قیس بن مسعود سداوی ممبر پر آئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور بعد حمد و ثنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاکیزہ پر درود و سلام بھیجا, اور کہا لوگوں میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں جو روئے زمین پر سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں, جو فاطمہ زہرا کی آغوش کے پروردہ ہیں, جو علی ابن ابی طالب کے لال ہیں, جو رسول خدا کے جانشین ہیں, وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں, وہ تمہاری طرف بڑھ چکے ہیں, بڑھ کر ان کا استقبال کرو. عبید اللہ ابن زیاد نے اور اس کے درباریوں نے دیکھا تو ابن زیاد نے فوراً حکم دیا کہ قیس بن مسعود سداوی کو دارالامارہ کی یعنی گورنر ہاؤس کی چھت سے گرایا جائے. اور آپ دیکھیے کہ امام حسین سے کتنی عداوت ہے کہ ان کے قاصد کو چھت سے گرایا گیا, اور اسی پر بس نہیں کیا گیا, ان کو اوپر سے گرانے کے بعد ان کی شہادت کے بعد حکم دیا گیا اور تشدد کرو, ان کی ہڈیاں توڑ ڈالو. دراصل یہ عداوت قیس بن مسعود سداوی سے نہیں ہے, یہ عداوت امام حسین سے, اور دراصل یہ عداوت امام حسین سے بھی نہیں ہے, دراصل یہ عداوت تو رسول خدا سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بعد یہ عداوت اللہ سے ہے. اور جو اس پیغام کو, خدا کے پیغام کو, خدا کے نام کو بچانا چاہتا ہے, اس سے اس عداوت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. 7 منازل امام طے کر چکے ہیں, اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں منزل کی جانب عازم سفر ہیں, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس کے بعد جو منازل ہیں اس میں پہلی منزل آتی ہے, یعنی 7 منازل امام طے کر چکے ہیں, 8ویں منزل ہے فید. یہ ایک گاؤں ہے, اور اس میں صرف جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک قلعہ ہے جہاں جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو اضافی زادرہ ہوتا ہے وہ یہاں رکھوا دیتے ہیں, اور پھر واپسی کے سفر میں یہاں سے لے لیتے ہیں. امام نے یہاں تھوڑی دیر قیام فرمایا ہے. اس کے بعد ایک منزل ہے اجفر, اس پر امام کی ایک کوفے سے آنے والے شخص سے ملاقات ہوئی ہے. آپ نے اس سے گفتگو کی, اس نے کہا کہ مولا حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آگے کی طرف نہ جائیں. آپ نے اس کو سنا اور آپ نے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے. جو بھی امام کو اس خبر سے آگاہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ امام آگے نہ بڑھیں, امام اس کو دعائے خیر دیتے ہیں لیکن اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. پھر اس سے اگلی منزل ہے خزیمیہ کی. اس منزل پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اس صبح جو امام نے یہاں رات گزاری ہے, صبح میں آ کر کہا کہ ماں جائے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں کہو. کہا میں رات کو دیر تک عبادت کرتی رہی, اور عبادت کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں میں نے اس میں ایک آواز سنی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے حاطف غیبی کی ندا آ رہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو اشکبار کر لو, یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. ماں جائے اس کا کیا مطلب ہے, آپ جانتی ہیں لیکن امام وقت سے آپ پوچھ رہی ہیں.
آپ نے سر کو جھکایا اور کہا بہن خدا کی رضا میں ہی ہم اہل بیت کی رضا ہے. بس اللہ اتنا اکبر، ہی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کوئی سوال نہیں کیا، اللہ اکبر. کچھ یہ نہیں صبر و پوچھا. رضا کا سلسلہ وہاں سے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان بے حرم. شک. وہ وہاں پہ بھی تو ہمیں اگر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہی پوچھا تھا نا حضرت جی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، تو اچھا وہی اس چیز. سے اگلی منزل جو ہے وہ شقوق کی منزل ہے. یہاں ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہاں امام علی مقام کی ملاقات شاعر اہل بیت فرزدق سے ہوئی ہے. اچھا. فرزدق وہ شاعر ہیں جو امام علی مقام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو فرزدق نے پہلا سوال یہی کیا کہ فرزند رسول وہ کیا بات تھی جس نے آپ کو خانہ خدا سے اتنی جلدی جدا ہونے پر مجبور کیا. اچھا. کیونکہ فرزدق اس وقت پہنچے جب امام خطبہ دے چکے تھے اور امام اچھا. وہاں سے نکل چکے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ نے پوچھا کہ مولا وہ کیا بات تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حاجیوں کے اپنے احرام میں تلواریں چھپا کر آئے ہوئے تھے، اور اگر میں وہاں سے نہ نکلتا تو گرفتار کر دیا جاتا اور قتل کر دیا جاتا، اور مجھے خدا کے گھر کی عزت بہت پیاری ہے. مجھے اس بات کا کوئی کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ خانہ خدا میں مجھے قتل کیا جائے. پھر فرزدق سے آپ نے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں، تو فرزدق نے سر کو جھکا کر کہا کہ مولا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کی جرتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا 21 ذی الحج کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کا قافلہ زرود کے مقام پہ پہنچا ہے، وہاں کچھ دیر توقف بھی کیا، کچھ احوال اس کا بھی بیان کر امام دیجیے. نے وہاں پہ رات بھی گزاری ہے اور دن کا حصہ بھی کچھ گزارا ہے. اور یہاں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ یہاں امام علی مقام نے حضرت زہیر ابن قین کو بھیجا ہے، اپنے قاصد کو بھیجا ہے حضرت زہیر ابن قین کو طلب کرنے کے لیے. اب بظاہر بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ جب امام علی مقام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے چلے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ کچھ ملحق ہونا شروع ہوئے تھے، ظاہر ہے نگاہ امامت جانتی ہے کہ کون کس غرض سے آ رہا ہے، تو آپ نے وہاں پر اپنے خطبے کے آخر میں بھی ارشاد فرمایا تھا، اور جب چلے تھے تو پھر آپ نے دوبارہ اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ فقط وہ آئے جو خدا کی راہ میں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام علی مقام کی حیثیت، امام کی عظمت یہ ہے کہ جب آپ بڑھیں گے اور قیام فرمائیں گے تو سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہوگا، تمام امت مسلمہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور لوگ یزید اور یزیدیت کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ احکامات الہی کو معطل کر رہا ہے، لہٰذا سب امام کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر امام قیام فرمائیں گے تو پھر امام کی حکومت ہوگی. تو جو لوگ حکومت کی غرض سے ساتھ آئے تھے، جو اس غرض سے ساتھ آئے تھے کہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا، امام انہیں بار بار بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہاں صرف موت ہے، وہاں صرف شہادت ہے، وہاں خدا کے دین کو بچانے کی بات ہے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف امام اپنے ساتھ ملحق ہونے والوں کو دور کر رہے ہیں اور ان پر حقیقت حال کو واضح کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امام علی مقام نے زہیر ابن قین کو طلب کیا. آپ نے قاصد کو بھیجا، حضرت زہیر ابن قین اور ان کے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے تھے، اور تاریخ نے یہ لکھا کہ جیسے ہی امام کا قاصد حضرت زہیر ابن قین کے خیمے کے قریب آیا اور اس نے دق الباب کیا، اس نے آواز دی اور بتایا کہ میں امام کا قاصد ہوں، تو لوگوں کے ہاتھوں سے نوالے چھوٹ گئے. اللہ اکبر. کیونکہ اتنا سخت ترین وقت ہے کہ اگر یہ امام کے قاصد کی بات کو سنتے ہیں اور اگر حکومتی جاسوس بتا دیتے ہیں تو صرف زہیر قتل نہیں کیے جائیں گے، ان کا سارا گھر مسمار کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو کیسے انکار کریں کہ یہ فرزند رسول کا بلاوا ہے جس کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر حسین تمہیں اپنی طرف بلائے تو یہ سمجھو کہ گویا میں اپنی طرف بلا رہا ہوں. اور اس موقع پر حضرت زہیر ابن قین کی زوجہ کا کردار نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زہیر ابن قین تردد کر رہے ہیں، یعنی ابھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں کچھ کہ نہ کہیں، تو وہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ زہیر حیرت ہے، فرزند رسول تمہیں بلائیں اور تم پسو پیش میں ہو، تم تردد کرو. امام کی بصیرت افروز نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ زہیر کا جذبہ ایمانی کیا ہے، لہٰذا امام نے ان کو طلب کیا، جیسے ایک جوہری جانتا ہے کہ کون سا کیا شیشہ ہے اور کیا جوہر ہے. صحیح. تو امام نے انہیں طلب کیا اور وہ امام کے پاس آئے، اور چند لمحوں کی گفتگو نے حضرت زہیر ابن قین کو موت کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ آپ آئے اور آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں نے حسین ابن علی کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی بالادستی کے لیے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بگاڑ اور جو خرابیاں پیدا کی جا رہی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے فرزند علی مرتضیٰ، دل بند فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پاسبان شریعت، محافظ اسلام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام منازل جس کا ابھی ذکر کیا گیا محترمہ شہلا عباس صاحبہ کی جانب سے وہ طے کی ہیں، اور ابھی سفر تمام نہیں ہوا، بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، یہ پرخطر اور دشوار راستے ہیں، لیکن سلام بھیجیے گا امام علی مقام کے عزم و استقامت کو، کہ جو جرتوں کا، عظمتوں کا، ہمتوں کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے جانثاران بھی ان کے ساتھ موت کو قبول کر لینے کے لیے، بلکہ اختیاری موت کو قبول کر لینے کے لیے، جو شہید ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، تو اختیاری طور پہ موت کو لبیک کہہ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آج کے لیے میں یہاں روک رہی ہوں۔ محترمہ شہلا عباس صاحبہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں آپ نے آج کا سفر اور منازل کے تعلق سے مجھے اور میرے ناظرین کو سمجھایا ہے۔ آج کا سلسلہ بس یہیں روکتے ہیں، اور اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ بات ہو رہی ہے امام علی مقام کے سفر کربلا کے تعلق سے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔